ٹھیک ہے، یہ جو منگل موہک صاحب ہیں، ان کو اپنی میرے خیال سے یوٹیوب کی ویڈیوز کا اسٹینڈرڈ کچھ بڑھانا چاہیے، اور وہ اس طریقے سے کہ محض یہ کہہ دینا کہ جی سعودی عرب میں رپورٹڈ کیس کم ہوتے ہیں، بھائی اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے؟ کوئی اس کا کوئی ایویڈنس ہے؟ یہ جو آپ نے اٹکل اور محض اندازے سے ایک بات کہی کہ چونکہ وہاں ریپ کے لیے 2 میل وٹنسز کا ہونا ضروری ہے، تو وہ کہاں سے آئیں گے؟ لہٰذا ثابت ہوا کہ ریپ تو ہوتا ہوگا، لیکن تو اچھا مفتی صاحب، دراصل ابھی ایک ویڈیو آئی ہے جس کے تعلق سے ابھی بات بھی ہوئی تھی، تو میں چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر آپ کے کچھ پوائنٹ آ جائیں، کچھ باتیں آ جائیں. وہ اگر آپ اجازت دیں تو پہلے وہ ویڈیو میں آپ کو سنا دوں. جی ہاں ضرور. جی جی ایک منٹ. پر رہی سعودی عربیہ کی بات، تو ادھر ایسا نہیں کہ ریپس کم ہے، رپورٹڈ ریپس کم ہے. کیونکہ سعودی کورٹس کے حساب سے ایک ریپس کو کنوکٹ کرنے کے لیے 2 میل آئی وٹنسز ہونے چاہیے. اب ایک ریپ کے کیس میں 2 میل آئی وٹنسز کہاں سے آئیں گے لڑکے کی سائڈ میں؟ لڑکیوں کو بولنا کہ وہ چھوٹے کپڑے نہ پہنے یا پھر دیر رات باہر نہ جائے ایک شارٹ ٹرم سولوشن ہے. لانگ ٹرم سولوشن تبھی ہوگا جب ہماری جی مفتی، آپ نے سنا انہوں نے جو اصل اسلامک قانون ہے جس کے تعلق سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ سب سے کم جو ریپ وغیرہ معاملہ عرب کنٹریز میں آتا ہے، ان کے تعلق سے انہوں نے یہ بات کہی کہ چونکہ وہاں پہ رپورٹڈ کیس کم ہیں اور آئی وٹنسز وہاں نہیں ہوتے ہیں جو 2 میل ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے وہاں پر زیادہ چیزیں رپورٹ نہیں ہوتی ہیں. تو اس کے تعلق سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ چونکہ اس سے غلط فہمی لوگوں تک جا سکتی ہے، عوام تک. تو میں چاہ رہا صاحب بات کر رہے ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ اس کا نام منگل موہک ہے، ان کا نام منگل اسی موہک کے ہے. نام اچھا سے ٹھیک یہ ہے. مشہور یوٹیوبر ہیں یہ بھی بڑے. ٹھیک ہے، یہ جو منگل موہک صاحب ہیں، ان کو اپنی میرے خیال سے یوٹیوب کی ویڈیوز کا اسٹینڈرڈ کچھ بڑھانا چاہیے، اور وہ اس طریقے سے کہ محض یہ کہہ دینا کہ جی سعودی عرب میں رپورٹڈ کیس کم ہوتے ہیں، بھائی اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے؟ کوئی اس کا کوئی ایویڈنس ہے؟ یہ جو آپ نے اٹکل اور محض اندازے سے ایک بات کہی کہ چونکہ وہاں ریپ کے لیے 2 میل وٹنسز کا ہونا ضروری ہے، تو وہ کہاں سے آئیں گے؟ لہٰذا ثابت ہوا کہ ریپ تو ہوتا ہوگا، لیکن رپورٹ اس ریپ کے کیسز کی رپورٹ کم ہوتی ہوگی. تو اب اس میں کئی ساری خرابیاں ہیں. پہلی خرابی تو یہ ہے کہ آپ نے فیمنزم کے چکر میں آ کر اوور آل میل سوسائٹی کو ریپسٹ قرار دے دیا. یعنی آپ نے یہ کہا کہ مرد ریپسٹ ہی ہوتے ہیں انٹل پروون ادروائز. یہ جو ذہنیت ہے فیمنسٹوں کی، اس میں فیمنسٹ ہونے کے لیے عورت ہونا ضروری نہیں ہے، بعض مرد بھی عورت نما ہوتے ہیں، اور یہ منگل موہن اسی دراصل جراثیم میں بیمار لگتے ہیں فیمنزم کے. تو ایک پوری سوسائٹی کو انہوں نے ریپسٹ قرار دے دیا کہ ریپ ہر حال میں ہوتے ہوں گے. یہ انڈرسٹوڈ ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان معاشروں میں اور ان سوسائٹیوں میں کہ جہاں نظام فیئر ہے، ان کے اعتبار سے فیئر ہے، اور وہاں پر رپورٹ بھی ہوتے ہیں کیسز، تو مثلا میں 2 سوسائٹیز لیتا ہوں سامنے. پہلی سوسائٹی ہے انڈیا کی اور دوسری سوسائٹی ہے امریکہ کی. انڈیا کی سوسائٹی اس لیے چونکہ منگل موہن صاحب انڈیا سے ہی تعلق رکھتے ہیں. تو آپ اگر تھوڑی سی بھی سرچ کریں گے تو آپ پائیں گے کہ انڈیا میں جو نیشنل کرائم بیورو ہے، اسی کے ڈیٹا کے مطابق 74% جو ریپ کیسز ہیں وہ فیک اور فالس پائے گئے ہیں. 74%. اب دیکھیے انڈیا میں جو چونکہ 2 میل وٹنسز کی شرط نہیں ہے، عورت جا کر کہہ دے کہ جی میرا ریپ ہوا ہے، انویسٹیگیشن شروع ہو جاتا ہے. لیکن پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ رپورٹ فالس کیس فائل کیا گیا تھا. تو اگر کسی ملک میں 74% کیسز، وہ بھی ایک جرم کے، صرف ریپ کے، فالس پائے جائیں، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو عدالتی نظام ہے یا جو انویسٹیگیشن کا نظام ہے یا اوور آل جو جوڈیشری ہے، لا ہے، اس کے اندر کمی ہے. اور اسی وجہ سے مردوں کو نشانہ بنانے کے لیے عورتیں بعض مرتبہ اس ہتھ کنڈے کو استعمال کرتی ہیں. یہ تو ہے انڈیا کی مثال. اب آ جائیں آپ امریکہ کی مثال میں. امریکہ میں کئی سارے الگ الگ طرح کے ڈیٹا پائے جاتے ہیں. میں 2-4 آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ اوور آل اگر آپ سارے ڈیٹا کو سامنے رکھیں تو امریکہ میں
2 to 8%, 2 سے لے کر 8% تک جو ریپ کیسز ہیں ان کی رپورٹنگ فالس ہوتی ہے، یعنی فالس کیسز پائے گئے ہیں، فیک کیسز پائے گئے ہیں. یہ امریکہ میں ہے کہ جہاں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھئی بڑا سپیریئر نظام ہے اور بڑا ہی فیئر اور منصفانہ نظام ہے. تو مثال کے طور پر یہ جو 2008 کا ایک ڈیٹا میں بتا رہا ہوں، لاس اینجلس پولیس ڈپارٹمنٹ میں جو کالز آئی ہیں اور جو کیسز فائل ہوئے ہیں سیکشول اسالٹ کے، تو اس میں جب انویسٹیگیشن ہوا تو یہ پتا چلا کہ 4.5% اس طرح کے جتنے بھی سیکشول اسالٹ کے کیسز تھے وہ سارے کے سارے جھوٹے تھے. تو ہوتا کیا ہے ان ممالک میں کہ عورت کی بات کو جو کہ مدعیہ ہے، یعنی جو دعویٰ کرنے والی ہے، اسی کی بات کو ٹیسٹمنی اور گواہی مان لیا جاتا ہے، کیس رجسٹرڈ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد انویسٹیگیشن کیا جاتا ہے. انڈیا اور اس جیسے جو تھرڈ ورلڈ کے ممالک ہیں ان میں باقاعدہ 3rd ڈگری ٹارچر کے ذریعے مرد سے یہ اگلوایا جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے. اس کے باوجود اگر 75% 74% کیسز فالس نکل رہے ہیں تو پھر سعودی عرب کو بلیم دینا کہ یہاں یعنی یہاں ریپ تو ضرور ہوتے ہوں گے لیکن یہ ان رپورٹڈ ہوتے ہوں گے، یہ محض ایک طرح کا دھوکہ ہے اور فیمنزم کے نشے میں اس طرح کا دعویٰ کیا گیا ہے. جی جی بالکل صحیح. حضرت ایک اور الزام لگایا تھا انہوں نے، تو اس پہ بھی عاصم بھائی نے اسی کو جواب دیا تھا کہ اسلام میں بھی کاسٹزم ہے کر کے. تو ماشاءاللہ بہت بہترین طریقے سے جواب دیا تھا عاصم بھائی نے اسی یوٹیوبر کو. جی ہاں مجھے یاد ہے یہ یوٹیوبر جو ہے میرے خیال سے ایک خاص مائنڈ سیٹ رکھتا ہے اور اس کا کام صرف یہ ہے کہ تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے آپ کو نیوٹرل بناتا ہے، لیکن اس کے دماغ میں زہر بھرا ہوا ہے اور یہ اس زہر کے نتیجے میں مسلمانوں کو نشانہ بناتا ہے. ایک یہ فرقہ پرست یوٹیوبر ہے، ورنہ یعنی جو آدمی بھی اسلام کا بیسک سا مطالعہ کرے گا، بنیادی سا مطالعہ کرے گا، وہ یہ جانتا ہے کہ اسلام میں ذات پات برادری کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اور انڈیا پاکستان کے مسلمانوں میں جو تصور ہے وہ انہی لوگوں کا دیا ہوا ہے. اگر ہندو روئے زمین پر نہ ہوتے، امیجن کریں اگر روئے زمین میں مشرکین نہ ہوتے تو کبھی بھی دنیا کو، انسانیت کو ذات پات کا نظام نہ ملتا. یہ نظام ملا ہی ان لوگوں کی وجہ سے ہے. حضرت آپ نے ایک بات کی تھی کہ یہ جو بھائی ہیں ان کو اپنے یوٹیوب کا جو چینل کا اسٹینڈرڈ ہے وہ بڑھا لینا چاہیے. میں کہتا ہوں اپلائنسز اسٹور والوں کو یوٹیوب کی ایکوپمنٹس مہنگی کر دینی چاہیے. آج کے دور میں ہر بندہ سارا یوٹیوبر. حضرت یہ سلولی میٹھا بن کے نا اور ترنت ہمارے مسلمان جو ہے نا ان کو اوپر چڑھا لیتے ہیں. ارے بھائی کیا بات کر دی، چلو ملینز مارتے ہیں اور ایک ویڈیو پہ ملینز میں چلے جاتے ہیں ان کے ویوز. اتنے گھٹیا ریسرچ کے اوپر میں پتہ نہیں کیسے. جی صحیح. اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو بات کہی ہے ان کے پیچھے کوئی ایویڈینس نہیں، بس میں کہہ رہا ہوں مان لو میری بات، اس کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں ہے ان کی باتوں کے پیچھے. اچھا، اور مفتی صاحب انہوں نے ایک اور دعویٰ کیا تھا تو میں چاہ رہا تھا اس کو بھی آپ ذرا سن لیں، تو میں آپ کو سنا رہا ہوں. تبھی تو ہمارے گھر سیف ہے. تو ایکول رائٹس ہونی چاہیے پر وائف کو ہسبینڈ کی بات ہر بار ماننی چاہیے. یہ جینڈر ایٹیٹیوڈ سب سے برے تھے مسلمز کے بیچ اور بیسٹ تھے سکھ سماج میں. یہ مت سمجھنا کہ ساؤتھ انڈین اسٹیٹس میں بہت اچھا. تو انہوں نے جو کہا ہے کہ یہ جو جینڈر ایٹریبیوٹس ہیں وائف کو ہر بات شوہر کی ماننی چاہیے، یہ سب سے پہلے مسلمس میں تھے اور اس کے بعد سکھ میں تھے. تو اس تعلق سے آپ کیا کہیں گے کہ واقعتاً وائف کو بیوی کی بات ماننی چاہیے، اگر نہیں ماننی چاہیے تو کیوں نہیں، یا اس تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر آپ مجھے حیرت ہے کہ ایک ایسا آدمی جو اس تہذیب سے آتا ہو کہ جس تہذیب میں مرد کے مرنے کے بعد عورت کو جلایا جاتا تھا، اس کو جلنا پڑتا تھا کہ کہیں معاشرہ جو ہے وہ اس عورت کو زندہ نہ نوچ لے، تو وہ اپنی عزت کی خاطر اسی چتا کے اوپر ستی ہو جایا کرتی تھی. ایسی تہذیب سے تعلق رکھنے والا شخص مسلمانوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں میں سے یہ چیز آئی ہے. پوائنٹ یہ اہم ترین پوائنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کے درمیان ایکول رائٹس ہونے چاہیے اور پھر اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی پھر عورت کو مرد کی ہر بات ماننی چاہیے، وہ دراصل دوغلے ہیں. ہمارا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے، اور یہ اینٹی فیمنسٹ نظریہ ہے، اس لیے کہ ہم فیمنزم کو ایک ریسزم کا اپ گریڈڈ ورژن مانتے ہیں. یہ بھی ایک طرح کا ریسزم ہے
اور جو لوگ فیمنزم کی تاریخ سے واقف ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے اس چیز کو سمجھ جائیں گے. پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ ہم مرد اور عورت کے درمیان ایکول رائٹس ہی کو نہیں مانتے ہیں. ہم ایکول رائٹس اور ایکول رسپانسبلٹیز کے قائل نہیں ہیں. مرد اور عورت کے درمیان مرد کے جو رائٹس ہیں وہ الگ ہیں اور عورت کے جو رائٹس ہیں وہ الگ ہیں. ہاں ہم فیئر رائٹس اینڈ فیئر رسپانسبلٹی کے قائل ہیں, نہ کہ ایکول رائٹس اینڈ ایکول رسپانسبلٹی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سائیکولوجیکلی اینڈ فزیولوجیکلی یہ بات پروون ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان بہت بڑا فرق ہے. بلکہ بعض سائنٹسٹ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ان فرقوں کو سامنے رکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کہیں یہ دو الگ الگ اسپیشیز نہ ہوں, سوائے اس کے کہ دونوں کا جو کانشیس لیول ہے وہ آلموسٹ ملتا جلتا ہے, ورنہ یہ دو آلموسٹ الگ الگ اسپیشیز ہیں. تو اگر الگ الگ اسپیشیز تک کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں, سائنس کر رہی ہے, سائنٹسٹ کر رہے ہیں, تو پھر ظاہر ہے کہ جب دو چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں تو دونوں کے جو حقوق ہیں اور جو دونوں کی رسپانسبلٹیز ہیں وہ بھی الگ الگ ہوتے ہیں. دونوں کو ایک ہی حق دینا اور ایک ہی طرح کی رسپانسبلٹی دینا یہ معاشرے کے اندر انارکی پیدا کر دے گا. اور یہی وجہ ہے کہ جن معاشروں کے اندر فیمنزم غالب آ گیا وہاں پر فیملی سسٹم ختم ہو گیا. فیمنزم جو ہے وہ فیملی سسٹم کا سب سے بڑا دشمن ہے, اور فیملی سسٹم کسی بھی سوسائٹی کی بیک بون ہے. اگر آپ معلوم انسانی تاریخ میں دیکھیں 10,000 سال تک پیچھے چلے جائیں تو وہاں پر بھی انسان فیملی بنا کر رہتا تھا, آج بھی فیملی بنا کر رہنا چاہتا ہے, لیکن فیمنزم اس فیملی کے سسٹم کو ختم کرنے کے در پہ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ فیمنزم بھی ایک طرح کی ریسزم بلکہ ایک انٹلیکچوئل ٹیررزم ہے. اس کو انہی الفاظ سے یاد کرنا چاہیے. ایک منٹ, آپ نے جو شیئر کیا ہے سوامی جی کو لے لو اوپر. سوامی جی نیچے جو ہے بڑے پریشان ہو رہے ہوں گے, وہ ہاتھ وات سے دکھا رہے ہیں, تو اوپر آ کے تھوڑا سا ہاتھ ملا لیں ہم سے. سوامی جی اگر اوپر آتے ہیں تو پھر مہابھارت نہیں کھولتے ہم. سوامی جی سے ہی کھلوا لیں گے مہابھارت, کیا ہے. جی بھائی. عاطف بھائی آپ اس حوالے کی بات کر رہے تھے. ہاں جی جی, اچھا حضرت, یہ ہے مہابھارت کا جو ہے یہ آدی پرو ہے, چیپٹر نمبر 73 ہے. اس میں کہا گیا ہے, اس کو تھوڑا بڑا ہو جائے گا ابھی, چلو رہنے دے, کوئی بات نہیں, پڑھ لیں گے. اس میں کہا گیا ہے, شکنتلا نے کہا کہ مہاراج میرے ہی, جو ان سے شادی کرنے کے لیے آئے تھے, ایک جنگل میں ایک مہاراج آئے تھے شکنتلا جی کے پاس, تو انہوں نے کہا مہاراج پتا ہی میرے پربھو ہیں, انہیں میں سدا اپنا سرووتکرشٹ دیوتا مانتی ہوں. پتا جی مجھے جس کو سونپ دیں گے وہی میرا پتی ہوگا. اب آگے کیا کہتے ہیں, آگے کہتی ہیں کہ کمار اوستھا میں پتا, جوانی میں پتی اور بڑھاپے میں پتر رکشا کرتا ہے. اتا استری کو کبھی سوتنتر نہیں رہنا چاہیے, عورت کو جو کبھی ہے وہ فری نہیں رہنا چاہیے, اس کا رکشک کوئی نہ کوئی مرد ضرور ہونا چاہیے. تو یہ جو ہے, جو آج کے لوگ جو ریفارم دھرما والے کہتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے وہ عورت کو کئی سارے طرح کی باتیں کرتے ہیں, وہ خود اگر گرنتھ پڑھ لیں تو انہیں یہاں سے پتہ چل جائے کہ ہاں واقعی میں ہمارے گرنتھوں میں کیا چیز لکھی ہوئی ہے. جی ہاں, زبردست ریفرنس ہے, لگتا ہے اس نے ڈرا دیا.